बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में सेकंड ईयर की दरसी किताब का दूसरा सबक तश्कील पाकिस्तान, उसका पहला आधा हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। इस सबक के तकरीबन 20 पैराग्राफ हैं और उन 20 पैराग्राफ में से हमने 10 के करीब पैराग्राफ अपने पहले लेक्चर में मुकम्मल कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम ये सबक तश्कील पाकिस्तान मुकम्मल करेंगे। और गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि बर्रे सग़ीर में यहाँ पर पहले हिंदुओं की हुकूमत थी, फिर यहाँ मुसलमान तिजारत की गरज से आए तो मुसलमानों की हुकूमत बनी, फिर मुसलमान हुक्मरान अपनी नालायकियों के बायस यहाँ उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और अंग्रेज़ तिजारत की गरज से आए थे तो अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत बना ली थी। और जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत बना ली थी तो फिर बेशुमार शख्सियात बरे सग़ीर के अंदर आईं और उन्होंने आकर मुसलमानों को बेदारी शऊर का पैगाम दिया। उनमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अज़ीज़, सैयद अहमद बरेलवी और फिर हमने फ़राइज़ी तहरीक के बानी हाजी शरीयतुल्लाह, फिर उनके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने किस तरीके के इदारे कायम किए और उन्होंने इदारे कायम करके मुसलमानों को बेदारी शऊर का पैगाम दिया और उन्हें समझाया कि जदीद उलूम के ज़रिए अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल किया जा सकता है। फिर सिर्फ उन्होंने ही नहीं, सर सैयद अहमद ख़ान के बेशुमार रफ़ाक़ा ने अपना किरदार अदा किया। फिर उनकी जो तहरीक थी, तहरीक अलीगढ़, उसके ज़रिए मुसलमानों को बेदारी शऊर का पैगाम मिला। यहाँ तक कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल आ गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आकर तौहीद का पैगाम दिया, मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया, कुरान का पैगाम दिया और उम्मीद का पैगाम दिया। और फिर उन्होंने जो ये शऊर दिया, उन्होंने ये जो जिद्दोजहद की, उसके नतीजे में फिर मुसलमानों के अंदर जो है वो एक आज़ादी की लहर दौड़ी, उनके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा हुई और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं, हमें अपने अंदर शऊर को बेदार करना होगा और शऊर बेदार करके हम अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अपने पिछले लेक्चर में बात मुकम्मल कर ली थी कि किन किन शख्सियात ने अपना बुनियादी किरदार अदा किया। अब हम देखते हैं कि मज़ीद किन किन लोगों ने आकर, किन किन हालात में आकर बड़े सग़ीर के मुसलमानों को जगाने की जिद्दोजहद की और ये पाकिस्तान कैसे वजूद में आया। अब 9 पैराग्राफ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आइए अब हम बुक के 10वें पैराग्राफ को देखते हैं। तो आपको मालूम है कि मेरे पढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि मैं हर पैराग्राफ को खुलासा याद करने की गरज से एक पॉइंट देता हूँ जो आपके सामने लिखा होता है, ताकि आप उन पॉइंट्स को तरतीब से जहन में रखें और उन पॉइंट्स को जहन में रखकर आपके लिए पूरे सबक का खुलासा रखना आसान हो जाए। और जो पैराग्राफ बुक के अंदर बयान किया गया होता है उसको मैं सादा लफ्ज़ों में आपके सामने यहाँ लिखता होता हूँ, उस सबक की समरी और ख़ुलासा यहाँ लिखता होता हूँ, ताकि आप इस पैराग्राफ को मेरी ज़ुबान से सुनें, यहाँ देखकर पढ़ें और फिर उसके बाद आप बुक के पैराग्राफ को पढ़ें तो आपके लिए वो पैराग्राफ याद करना और सबक की स्टोरी और कहानी को याद करना कोई मुश्किल ना रहे। अब ज़रा देखते हैं कि ये जो 10वां पैराग्राफ है इसके अंदर क्या बात बयान हुई है। तो वो कहते हैं कि 20वीं सदी तक चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान मौजूद थे, 1898 में उनका विसाल हुआ, तो उन्होंने अपने विसाल तक मुसलमानों को ये पैगाम दिया हुआ था कि मुसलमानों, तुमने जदीद उलूम सीखने हैं और सियासत से मुकम्मल तौर पर अलग रहना है। लेकिन जो ही 20वीं सदी का आगाज़ हुआ तो 20वीं सदी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि जिससे हिंदुस्तान के हालात बिगड़ने लगे। तो फिर ज़रूरी था कि मुसलमान सियासी जिद्दोजहद का आगाज़ करते। इसी अरसे में जापान की फतह हुई तो हिंदुओं के अंदर जज्बा कौमियत उभरा और उन्होंने
1905 में तकसीम बंगाल के खिलाफ एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू की। उर्दू हिंदी झगड़े के सिलसिले में यूपी की हुकूमत ने, यूपी से मुराद अतर प्रदेश, ये एक इलाका है, सूबा था बरे सगीर का, अतर प्रदेश की हुकूमत ने अलीगढ़ के तालीमी इदारे को काम करने से रोक दिया। अब आप देखिए कि जब सूबा बंगाल था 1905 में अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि बंगाल को हम एक अलग सूबा बना देंगे, और ये सूबा मुसलमानों का था। जब मुसलमानों को एक अलग सूबा हासिल होने की जिद्दोजहद शुरू हुई और अलग सूबा बना दिया गया मुसलमानों का, तो हिंदुओं को इससे तकलीफ हुई और हिंदुओं ने तकसीम बंगाल यानी बंगाल मुसलमानों को एक अलग सूबा देने के खिलाफ तहरीक शुरू की। फिर उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ तो तहरीक अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम चलने वाले तालीमी इदारे अलीगढ़ को उन्होंने काम करने से रोक दिया। अब जब ये वाक़यात रूनुमा हुए तो बर्रे सगीर के मुसलमानों के दिल में जज्बा पैदा हुआ और जिसके नतीजे में फिर मुसलमानों ने अपनी एक अलग सियासी जमात 1906 में मुस्लिम लीग के नाम से कायम कर दी। 1909 में फिर मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाब का हक भी हासिल कर लिया कि हिंदुओं के इंतखाबात अलग होंगे और मुसलमानों के इंतखाबात अलग होंगे। 1911 में वो सूबा जो 1905 में मुसलमानों को अलग मिल चुका था, अंग्रेज हुकूमत ने हिंदुओं के दबाव में आकर 1911 में उसे फिर ख़त्म कर दिया और वो मुसलमानों का सूबा अलग न रहने दिया और उसे फिर हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया और मुसलमानों के हुकूक को यूं कुचला गया। फिर जंगे बल्कान और तराबलस हुई 1912 में। जब ये दो वाक़यात रूनुमा हो गए, इटली ने हमला किया था तराबलस पर, तो जब ये वाक़यात रूनुमा हो गए तो इससे मुसलमानों को वाज़े हो गया कि मुसलमान किसी भी सूरत में मुसलमानों के हुकूक के मुहाफिज नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया और मुतालबा करके उन्होंने उनके दिलों में एक अलग आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये वो पैराग्राफ है कि 20वीं सदी जब शुरू हुई तो मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए, उनमें तकसीम बंगाल का वाक़या है तो हिंदुओं ने तहरीक शुरू की। उर्दू हिंदी तनाज़ा का वाक़या पेश आया तो उस वक्त मुसलमानों ने आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू की। फिर तक तनसीख़ बंगाल हुई, यानी बंगाल का जो सूबा अलग बनाया गया था उसे फिर ख़त्म कर दिया, तो मुसलमान समझ गए कि अंग्रेज़ किसी सूरत भी हमारे हक में नहीं है, तो फिर उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद को तेज़ कर दिया, अपनी अलग सियासी जमात बनाई। ये एक मेन थीम और एक मेन बात है जो इस पैराग्राफ के अंदर की गई है। अब हम देखते हैं कि जब जंग अज़ीम अव्वल हो गई, अब जंग अज़ीम अव्वल 1914 से लेकर 1919 तक जारी रही। जब ये जो जंग अज़ीम अव्वल है तो इसमें इसके बाद और इसके दौरान कुछ वाक़यात रूनुमा हुए। अब वो वाक़यात क्या थे, उनके क्या असरात मुसलमानों पर हुए और वो वाक़यात किस तरीके से बरे सगीर के मुसलमानों में आज़ादी की जिद्दोजहद और बढ़ाने का सबब बने, ये हम अगले इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। ये 11वां पैराग्राफ बनेगा बुक का, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जंग अज़ीम अव्वल के बाद फिर मिसाक लखनऊ हुआ। ये 1916 में हुआ था और इस मिसाक लखनऊ के तहत हिंदुओं और मुसलमानों के इख्तिलाफात जो 20वीं सदी के आगाज़ में पैदा हो चुके थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिद्दोजहद करके उन इख्तिलाफात का खात्मा कर दिया था और यूं एक मरतबा फिर हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के करीब आ गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बरतानवी हुकूमत ने यानी अंग्रेज़ों ने ऐलान कर दिया कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को खुद मुख्तारी हुकूमत दे देंगे और हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही जंग अज़ीम अव्वल ख़त्म हुई, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात भी बढ़ गए और अंग्रेज़ हुकूमत ने जो वादा किया था कि हम खुद मुख्तारी हुकूमत दे देंगे हिंदुस्तानियों को, वो अपनी इस कही हुई बात से भी फिर गए। अब जब बात से फिर गए तो फिर क्या हुआ, एक मरतबा फिर 1919 में
جب جنگ عظیم اول کے نتیجے میں ترکی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو گاندھی نے علی برادران کے ساتھ مل کر یعنی ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر انگریز حکومت کے خلاف تحریک عدم تعاون شروع کی کہ ہم انگریزوں کے ساتھ نہیں چلیں گے. اب کیا ہوا, یہ بڑے اچھے طریقے سے تحریک عدم تعاون چل رہی تھی اور وہ اختلافات جو پیدا ہو گئے تھے ایک مرتبہ پھر ختم ہوئے کہ جوائنٹ اکٹھے ایک تحریک چل رہی تھی ترکی کے مسلمانوں کو بچانے کی خاطر. لیکن بیٹے کیا ہوا, ہندوؤں کے اندر کچھ شدت پسند لوگ تھے, شدی تحریک کے لوگ, سنگٹھن تحریک کے لوگ, انہوں نے غلط قسم کی کارروائیاں کی اور وہ جو تحریک خلافت شروع ہوئی تھی جو گاندھی اور علی برادران نے مل کر ترکی کو بچانے کے لیے کی تھی, وہ ان شدی اور سنگٹھن کے لوگوں کی غلط کارروائیوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. پھر سائمن کمیشن آیا, پھر نہرو رپورٹ آئی. اب یہ سائمن کمیشن اور یہ نہرو رپورٹ یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف تھے. تو جب یہ دونوں رپورٹ جب وہ مسلمانوں کے خلاف آ گئیں تو اس سے پھر مسلمان ایک مرتبہ پھر جاگے اور 1928 میں مسلمانوں نے اپنے مطالبات دنیا کے سامنے رکھے اور وہ مطالبات ایسے تھے جو 1929 میں آنے والے قائد اعظم کے 14 نکات کے بالکل مطابقت رکھتے تھے. پھر 1929 میں گاندھی نے انگریز حکومت کے خلاف سول نافرمانی تحریک کا آغاز کر دیا. تو اب کیا ہوا, اب ہندو بھی انگریزوں کے خلاف ہو گئے اور ادھر 1930 میں گول میز کانفرنس ہوئی تو اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی تو مسلمان انگریز حکومت کے خلاف ہو گئے. 1935 میں نیا انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا تو اس نے بھی مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف کر دیا. 1937 میں عام انتخابات ہوئے اور ان عام انتخابات میں دھاندلی کی گئی اور کانگریس حکومت کو جتوا دیا گیا, ہندوؤں کے لوگوں کو جتوا دیا گیا اور ساری کی ساری وزارتیں وہ ہندوؤں کو دیتی انگریز حکومت نے. اب آپ دیکھیے یہ ایک ایک پوائنٹ ہے, اس کو بڑے طریقے سے سمجھتے جائیے کہ کبھی اتحاد بنتا ہے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا, کبھی وہ ٹوٹتا ہے پھر بنتا ہے پھر ٹوٹتا ہے پھر بنتا ہے پھر ٹوٹتا ہے اور ان مختلف واقعات کے نتیجے میں پھر جب ٹوٹتا ہے تو پھر انگریز حکومت بھی مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے. اب دیکھیے 1937 میں انتخابات ہوئے تو ان انتخابات میں ساری وزارتیں کانگریس کو دے دی گئیں, ہندوؤں کو دے دی گئیں اور جب وزارتیں ہندوؤں کی آئیں یعنی گورنمنٹ ہندوؤں کی بن گئی. آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ برصغیر کے مختلف صوبوں میں حکومت ہندوؤں کی بن گئی. جب ہندوؤں کی بنی تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے. اب جب پہاڑ توڑے تو پھر ڈیفینیٹلی مسلمان متنفر ہو گئے ہندوؤں سے مکمل طور پر اور انہوں نے پھر آزادی کی تحریک کو شروع کیا. اور کیسے ظلم و ستم کیا کہ ہندوؤں نے جب ان کے پاس وزارتیں آئیں تو انہوں نے اردو زبان کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کی. مسلمانوں کے معاشرتی زندگی کے تمام ایام کو اور تمام طور طریقوں کو ہندوؤں جیسا بنانے کی مکمل طور پر کوشش کی. جب ایسے حالات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا تو پھر مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمیں مختلف قسم کی تحریکیں شروع کرنا ہوں گی اور تحریکوں کے نتیجے میں ہمیں اپنے شعور کو بیدار کرنا ہوگا اور کسی صورت بھی ہم ان ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب آپ دیکھیے پچھلے پیراگراف میں کہ 20ویں صدی شروع ہوئی اور 20ویں صدی شروع ہونے کے ساتھ ہی انگریزوں نے بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم تیز کر دیے, ہندوؤں نے بھی مختلف طریقے سے ظلم و ستم تیز کر دیے ہیں اور اب مسلمان جاگ اٹھے ہیں. پھر کیا ہوا اگلے پیراگراف میں نے پوائنٹ بنایا مسلمانوں کی تحریکیں. پھر یاد رکھ لیجئے کہ یہ پوائنٹ خلاصے کے اندر لکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ صرف آپ کو ترتیب کے ساتھ آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو پورا سبق یاد ہو جائے گا, اس لیے یہ پوائنٹ بنائے ہیں. اور یہ پیراگراف بک کے اندر اور ورڈنگ ہے لیکن یہاں پر اسی بک کی باتوں کو سادہ الفاظ میں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, آپ ان کو سمجھتے جائیے. پھر کیا ہوا, ان مظالم کے نتیجے میں کئی مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں قائم ہوئیں.
कई सियासी जमातें कायम हुई, कोई नुमाइंदा जमात तो नहीं थी मगर बहरहाल सियासी जमातें बनी। 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई, अभी तक उसका कोई किरदार तो नहीं था मगर बहरहाल कायम हुई और मुसलमानों को सियासी शऊर देने में अपना किरदार अदा कर रही थी। 1919 में जमीयत उल उलमा बनी, 1929 में खुदाई खिदमतगार और मजलिस एहरार बनी। इसी साल नेशनलिस्ट ने भी अपनी एक तहरीक बनाई। अब क्या हुआ, जब ये तहरीकें बन गईं तो फिर 1937 में जब कांग्रेस की वजारतें बनी और उन्होंने मुसलमानों को कुचला, तो फिर ऐसे हालात में मुसलमानों की तकदीर एक ऐसे बंदे के हाथ में आ गई जिसे दुनिया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है, और उन्होंने फिर बर्रे सगीर के तबाह हाल मुसलमानों को एक मजबूत कौम बनाने में अपना किरदार अदा किया। डियर स्टूडेंट्स, मेरे बेटों, बात को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर फिर क्या हुआ। अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आ गए हैं। आज के लेक्चर में अभी तक हमने 20वीं सदी के आगाज से लेकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लंदन से वापस आने तक के वाक़यात अभी तक पढ़ लिए हैं, और फिर 1935 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वापस आए, आकर मुस्लिम लीग को एक्टिव किया, पूरे मुल्क के अंदर उसके इजलास मुनक़िद किए और लोगों को शऊर देने की कोशिश शुरू कर दी। और फिर अक्टूबर 1937 में अगला पैराग्राफ जिसका उन्वान मैंने बेदारी शऊर बनाया है। फिर अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25वां सालाना इजलास हुआ, और जिसके नतीजे में मुसलमानों में शऊर की एक लहर दौड़ी। कायद आज़म ने वहाँ शऊर का मैसेज दिया, और जिसके नतीजे में 23 मार्च 1940 में फिर इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, और मुसलमानों ने मुतालबा किया कि अब हम पाकिस्तान कायम करके दम लेंगे, और अब वो अंग्रेज़ों की छोटी छोटी बातों में आने वाली कौम न रही, बल्कि कायद आज़म की जिद्दोजहद के नतीजे में वो एक अलग रियासत के क़याम की दावेदार बन गई। फिर क्या हुआ, बाकायदा फिर इस पर इक़दामात करना शुरू कर दिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी कि जब अब हमने अलग रियासत का मुतालबा तो कर ही लिया है, तो जब हम अलग मुल्क बनाएंगे तो फिर हमें मुख्तलिफ इक़दामात करना पड़ेंगे, मुल्क के निज़ाम को चलाना पड़ेगा। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर क्या किया, मुआशी मसाइल के हल के लिए कि जब हम पाकिस्तान बना लेंगे तो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल कौन करेगा, उसके लिए एक तामीरी कमेटी बनाई। ये उस कमेटी का नाम था कि तुमने बनने वाले नए मुल्क के लिए मुआशी मसाइल को हल करना है, नए बनने वाले पाकिस्तान के तालीमी मसाइल को हल करने के लिए तालीमी कमेटी बना दी गई, और दिगर मसाइल को हल करने के लिए मुसन्निफीन की एक कमेटी बना दी गई। अब ये मुख्तलिफ कमेटियाँ यानी अमली तौर पर इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया। 1940 में मुतालबा किया, और 1944 में 1944 में बाकायदा पाकिस्तान के क़याम के बाद जो मुख्तलिफ मसाइल को हल करना है, उन मसाइल के हल के लिए कमेटियाँ और मुख्तलिफ किस्म के आप यूँ समझिए इदारे बनाना शुरू कर दिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर क्या हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं तो अगले पैराग्राफ का उन्वान मैंने बनाया आम इंतखाबात। अब 1944 में पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट वजारत में झगड़ा पैदा हो गया। गांधी और जिन्ना के मुज़ाकरात हुए, वो भी नाकाम हुए। अब ये नाकाम क्यों हुए थे, इसलिए कि गांधी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फंसाना चाहता था कि वो मुतालबा जो 1940 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कर लिया है, और 1944 में कायद आज़म ने पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए बाकायदा इक़दामात भी शुरू कर दिए हैं। तो अब गांधी को नज़र आ रहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बना के दम लेंगे, तो उसने मुख्तलिफ हीले बहानों से कायद आज़म को रोकना चाहा, लेकिन कायद आज़म ने उसकी बातों में आने से इनकार कर दिया। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस आई, लॉर्ड वेवल ने यह मुनाकिद करवाई, और उसका बेसिक मकसद भी ये था कि मुसलमानों को पाकिस्तान के क़याम से रोका जाए, लेकिन कायद आज़म ने लॉर्ड वेवल की बात को मानने से भी इनकार कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि अब हम इंतखाबात करवाते हैं। 1945 और 46 में इंतखाबात करवाए गए, और इंतखाबात बड़े सगीर में इसलिए करवाए गए कि जायज़ा लें कि अवाम किस पार्टी के साथ खड़ी हुई है।
اگر تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے تو پاکستان بنے گا، اور اگر ہندوؤں کے ساتھ کھڑی ہے تو پاکستان نہیں بنے گا، کانگریس کے ساتھ کھڑی ہے تو نہیں بنے گا۔ لیکن جب انتخابات ہوئے تو وہ انتخابات مسلمانوں نے جیت لیے، جس سے عوام نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمیں ہر صورت پاکستان چاہیے ہے۔ اب کیا ہوا؟ انتخابات ہو گئے، فیصلہ آ گیا، تو انتخابات کے بعد بھی انگریزوں اور ہندوؤں کی کوششیں جاری رہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان آیا، اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور مسلمانوں کو ایک اور نئے طریقے سے پاکستان کے قیام سے روکنے کی سازش کی گئی۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نہ ہندوؤں کی بات میں آئے نہ انگریزوں کی بات میں آئے، اور یوں اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ جب اختلافات بڑھے اور قائد اعظم کسی بات پر نہ مانے تو بالآخر پھر برطانوی حکومت نے فروری 1947 میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دیں گے اور وہ واپس چلے جائیں گے، اور بر صغیر جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ جب حالات یہاں تک پہنچ گئے، اب مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ میری ساری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے 20ویں صدی کے بعد کے حالات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ تقسیم بنگال ہوئی ہے، پھر تنسیخ بنگال ہوئی ہے، معاہدہ لکھنؤ ہوا ہے، نہرو رپورٹ آئی ہے، 14 نکات آئے ہیں، پھر انڈیا ایکٹ آیا ہے، پھر 1937 کے عام انتخابات ہوئے ہیں، پھر 1940 میں قرارداد لاہور ہوئی ہے، پھر پاکستان کے قیام کے اقدامات شروع ہوئے ہیں، پھر شملہ کانفرنس ہوئی ہے، پھر کابینہ مشن پلان آیا ہے، جناح گاندھی مذاکرات ہوئے۔ ان ساری ایکٹیویٹیز سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھے ہیں، انگریز حکومت کے درمیان اختلافات بڑھے ہیں، قائد اعظم کو پاکستان بنانے سے روکنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار ہو چکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے پیراگراف میں ہم پڑھتے ہیں کہ تحریک آزادی پھر شروع ہو گئی۔ جنوری 1947 میں پنجاب کے اندر ان سارے حالات اور واقعات کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے پنجاب میں ایک زبردست تحریک شروع کی، اور ایسی تحریک اٹھی، تحریک پاکستان، ایسا مطالبہ اٹھا مسلمانوں کی طرف سے کہ انگریز حکومت کو یقین ہو گیا کہ اب ہر صورت پاکستان ہمیں بنانا ہی پڑے گا۔ تحریک کے نتیجے میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے اور 10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ بیٹا یہ پاکستان ایسے نہیں ملا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ وہ جو پاکستان کے مطالبے کی تحریک اٹھی تھی، اس تحریک کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو انگریز حکومت نے پھر 3 جون 1947 کا منصوبہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں 2 الگ ریاستوں کے قیام کا اعلان کر دیا، اور یوں بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو انڈیا وجود میں آ گیا۔ ڈیئر سٹوڈنٹس، یہ پاکستان کیوں بنا؟ عزیز طلبہ، کیوں بنا پاکستان؟ اس پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ ابھی تک دنیا نہیں جانتی کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا ہے، ادراک نہیں کر سکی۔ عزیز طلبہ، پاکستان اس لیے قائم ہوا کہ یہاں اسلامی اور انسانی فرائض کی ادائیگی ہوگی، یہاں کی حکومت اسلامی جمہوریت کی ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، یہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے گا، یہاں سرمایہ داروں کی جگہ نہیں ہوگی بلکہ غریبوں اور محنت کشوں کا خیال رکھا جائے گا، یہاں عورت کے حقوق کی حفاظت ہوگی، دولت کی مساوی تقسیم ہوگی، اور بیت المال کے ذریعے عوام الناس کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے گا۔ یہ وہ عظیم مقاصد تھے جن مقاصد کے لیے یہ 20ویں صدی کی بالخصوص جد و جہد ہوئی۔ یہ وہ عظیم مقاصد تھے جن کے اصول کے لیے شاہ ولی اللہ سے لے کر سید احمد شہید سے لے کر سر سید احمد خان سے لے کر علامہ اقبال سے لے کر اور آپ کے ساتھیوں سمیت قائد اعظم محمد علی جناح تک سب لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں دی گئیں۔ یہ وہ مقاصد تھے۔ وہ الگ بات
کہ ابھی تک ہم ان مقاصد کے حصول میں ناکام نظر آتے ہیں، مگر مقاصد یہ بڑے پاکیزہ تھے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا۔ مسلمان کا نسب العین بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان مسلمانوں نے بنایا، اسلام کے نام پر بنا، اور آخری پیراگراف اس میں یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آج کے دن تک ہم ان مقاصد کو ممکن نہیں بنا سکے تو مسلمانوں، ہمارا نسب العین اسلام ہے، ہمارا مقصد اسلام ہے۔ وہ اسلام نہیں جو ظالم حکمرانوں نے متعارف کروایا، بلکہ وہ اسلام ہمارا مقصد ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ لہذا پاکستان کو قرآن کے اصولوں پر لے کے چلنا ہوگا۔ وہ اسلام جس نے خدا کے سامنے سر جھکانا سکھایا ہے، وہ اسلام ہے ہمارا نسب العین، جس کا عملی نمونہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمارا نسب العین سچائی، دلیری، خود اعتمادی، انکسار و امن پسندی، محنت اور مساوات، صبر و تقوی، اور مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ اصول ہیں پاکستان کے، یہ اصول ہونے چاہیے پاکستان کے ہر شہری کے، تاکہ ہم اپنے مقاصد کو حصول اپنے مقاصد کے حصول کو ممکن بنا سکیں۔ علامہ اقبال نے اس لیے مسلمان کی عظمت کو بیان کیا تھا اور پاکستانیوں کی عظمت کو اپنی زندگی میں بیان کر گئے تھے کہ پاکستانی اور مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ نیلی فام سے مراد یہ آسمان، ان آسمانوں سے بلند تر کہیں مسلمان کی منزل ہے۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اے مسلمان، یہ جو نظر آنے والے ستارے ہیں یہ تیری منزل نہیں ہے، بلکہ یہ تیری گرد راہ ہیں کہ تو اپنی منزل پر پہنچے تو پیچھے جو گرد اٹھے وہ یہ ستارے ہیں۔ تجھے اپنی منزل بہت اونچی رکھنی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہیں پاکستانی، یہ ہیں مسلمان۔ وہ الگ بات کہ آج ہم ان ساری چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ سوال کرتی ہیں وہ روحیں آج بدقسمتی سے کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ آگ لگ چکی ہے، مگر بہرحال پاکستان کے مقاصد یہ تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہی کے لیکچر میں ہم نے اس کے مشقی سوالات کو بھی مکمل کرنا ہے اور ہم نے اس کی تشریح کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو دیکھیے گا، آپ اپنی درسی کتاب پر دیکھیں گے تو کچھ خالی جگہ موجود ہیں۔ اب خالی جگہ تو آپ کو پیپر میں نہیں آنی ہے، مگر وہاں پر آپ کو کثیر الانتخابی سوالات آنے ہیں، تو وہ کثیر الانتخابی سوالات ان میں سے آتے ہیں، آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے جوابات کو لکھ لیجئے بک پر۔ دیکھیے پہلی خالی جگہ ہے، اس کو وہ کثیر الانتخابی سوال بنا کر یعنی MCQs بنا کر وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے پہلا پوائنٹ ہے، سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، آگے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کب کیا؟ 1826 میں کیا۔ جنگ بلکان و طرابلس کب ہوئی ہے؟ 1912 میں ہوئی۔ علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے درجے تک کب پہنچا ہے؟ خالی جگہ موجود ہے، کثیر الانتخابی سوال بن کے آ سکتا ہے 1920 میں۔ جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا 1920 میں۔ قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے 1929 میں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا نفاذ ہوا 1935 میں، اور پنجاب میں مسلم لیگ کی آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا جنوری 1947 میں۔ عزیز طلبہ، یہ تھی خالی جگہ یعنی جو کثیر الانتخابی سوال بن کر آپ کو آ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے پھر سبق کا خلاصہ۔ اب یہ جو ہے خلاصہ لکھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے پوائنٹس آپ کو 19 بنوائے ہیں، آپ اگر ان 19 پوائنٹس کو، ان 19 ہیڈنگز کو اپنے ذہن میں ترتیب سے رکھ لیں تو آپ
کا پورا خلاصہ تیار ہو جائے گا. اور اگر آپ کو لکھا ہوا ہی چاہیے خلاصہ اور آپ کے لیے خود سے لکھنا مشکل ہو تو یہ جو پیراگراف ان پوائنٹس کے اندر میں نے اپنے الفاظ میں باتیں لکھی ہیں آپ ان باتوں کو ایز اٹ از جمع کر لیں تو یہ باتیں کی ساری آپ کا خلاصہ بن جائیں گی. تو اس طریقے سے آپ نے اس سبق کا تقریباً 2.5 صفحات سے 3 صفحات پر مشتمل اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے کیونکہ سبق طویل ہے, لمبا سبق ہے. اس کا خلاصہ 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل آپ نے لکھنا ہے اور پھر جا کے وہ اس سبق کا 1/3 بنے گا. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ آپ ان ترتیب سے ان 19 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کا خلاصہ لکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ کو لکھا ہوا ہی چاہیے تو یہ جو پیراگرافز کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے آپ ان سارے پوائنٹس کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھ لیں تو یہ سارا آپ کا خلاصہ ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر سبق میں سے 15 نمبر کا ایک سوال آتا ہوتا ہے پیراگراف کی تشریح, یعنی کوئی ایک پیراگراف آتا ہے اور آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو جب آپ کو اس سبق میں سے کوئی پیراگراف آ جائے تو وہ 15 نمبر کا سوال ہے جس میں 2 نمبر کے جو ہے وہ حوالہ متن ہے جس میں آپ نے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے. اس سبق کا عنوان ہے تشکیل پاکستان اور یہ لکھا ہے میاں بشیر احمد نے. آپ یہ درست لکھتے ہیں 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے. پھر 3 نمبر کا آتا ہے سیاق و سباق, ٹوٹل 15 نمبر کا سوال, اس کے اندر پھر ڈویژن ہے. 3 نمبر کا سیاق و سباق ہے اور وہ سیاق و سباق آپ نے یعنی جو پیراگراف آپ کو آیا ہے اس پیراگراف سے پہلے اس سبق میں کیا بیان ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے آپ نے پورے سبق کا مرکزی خیال جو ہے وہ 12 سے 15 لائن کے اندر لکھنا ہوتا ہے. اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں, درست انداز میں لکھا جائے تو 3 نمبر آپ کو مل جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس دیے گئے پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تشریح کرتے وقت آپ نے 2 سے 2.5 صفحات پر مشتمل آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے جس میں آپ نے اس پیراگراف سے متعلقہ قرآنی آیات لکھنی ہوتی ہیں, احادیث لکھنی ہوتی ہیں اور اقوال لکھنے ہوتے ہیں. ہو سکے تو ایک آدھ آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں, زیادہ اشعار لکھنے کی پیراگراف کی تشریح میں اجازت نہیں ہوتی. تو اب ذرا دیکھیے کہ آپ کون سی آیات اور احادیث اس پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں. وہ پہلی آیت لکھی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یعنی اب دیکھیے کہ جو ہے وہ اس پورے سبق کے اندر یہی باتیں ہوئی ہیں کہ کبھی عروج تھا, کبھی مسلمانوں پہ پھر زوال آیا تو کبھی ہندوؤں سے بن رہی ہے, کبھی ٹوٹ رہی ہے, کبھی انگریز حکومت کے ساتھ ہیں, کبھی خلاف. تو یہ دن بدل کر آتے رہے ہیں. آپ یہ لکھ سکتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. پھر جہاں آپ دیکھیے کہ 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں تو وہاں پر اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ آیت لکھ سکتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو بل احیاہم, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یعنی یہ جو لوگ شہید ہو گئے یہ زندہ ہیں, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اب وہ زندہ ہیں. تو آپ وہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور پھر یہ جتنے بھی لوگ آئے, خاص سر سید احمد خان آئے یا قائد اعظم آئے, علامہ اقبال آئے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے, سید احمد بریلوی آئے, حاجی شریعت اللہ آئے, مسدس حالی آئے وغیرہ وغیرہ مختلف نام آپ نے پڑھے, یہ سارے کے سارے نڈر ہو کر بے خوف ہو کر اللہ کے بندوں کی بھلائی کی خاطر ساری زندگی کام کرتے رہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں. اور پھر اگلی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب دیکھیے قوم مایوسی میں گری ہوئی تھی تو ایسی شخصیات نے آ کے قوم کو کیا میسج دیا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ, نہیں ہے نا امید, اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ پیغام دیا کہ مایوس نہیں ہونا. وہاں پر آپ اس آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں ان مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. اور پھر دیکھیے برصغیر کے مسلمانوں نے مشکلات کا سامنا کیا
اور بالآخر آسانی آئی کہ ایک الگ ریاست مسلمانوں نے قائم کر لی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ آیات ہیں جو آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے احادیث نبوی ہیں جن کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کہاں لکھیں گے؟ اب دیکھیے اس پورے سبق کے اندر یہ جو شخصیات ہیں جنہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مسلمانوں کے لیے جد و جہد کرتے رہے. وہ جان کی پرواہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ یا جو 10 لاکھ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، انہوں نے قربان کیوں کر دی؟ کیونکہ مسلمان کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ ایک معتدل اور مساوی زندگی بسر کر سکیں. برصغیر کے مسلمان مساوی زندگی بسر نہیں کر رہے تھے. وہاں پر امیر اور غریب میں فرق تھا، گورے اور کالے میں فرق تھا، نسل کا فرق تھا، قوم کا فرق تھا، لیکن الگ ریاست ان اصولوں پر قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی گئی. اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. عدل پر قائم ریاست کا اعادہ کیا گیا، ایسی ریاست بنانے کا فیصلہ کیا گیا جہاں پر سب کے حقوق برابر ہوں. تو اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب آپ پاکستان کے قیام کے مقاصد کو بیان کریں تو وہاں پر آپ ان جو ہے وہ احادیث کو لکھ سکتے ہیں جس میں تاجدار کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. پھر اس نتیجے اور اس ویژن کے ساتھ اور اس مقصد کے تحت اور اس جذبے کے تحت ان تمام شخصیات نے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی ایک مشکل دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کر دے گا. تو اب ان تمام شخصیات کا جب آپ ذکر کریں گے تو یہ احادیث آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس جذبے کے تحت ان سارے مسلمانوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی تاکہ ان کی آخرت کی مشکلات دور ہو جائیں. عزیز طلبہ، آپ اقوال لکھنا چاہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صوفیاء کرام نے بیان کیا کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا. علامہ اقبال کا یہی میسج تھا، ہر شخصیت کا یہ میسج تھا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، تمہارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، تم اٹھ کر اپنا دوبارہ کھویا وہ مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اگر مسلمانوں کے حالات برے ہوں یا اچھے ہوں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ والٹن کا قول ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہاری بربادی کا باعث ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے اعمال اچھے کر لوگے تو تمہارا مقدر اچھا ہو جائے گا، تم اپنی ایک الگ ریاست قائم کر سکتے ہو. ان آیات کو، ان اقوال کو، ان احادیث کو آپ پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں. عزیز طلبہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق یقینی طور پر یاد ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کہاں سے بات شروع کی. شاہ ولی اللہ سے شروع کی پچھلے لیکچر میں، اور آج کے لیکچر میں ہم نے 20ویں صدی کے بعد کے حالات کو جانا اور یوں پاکستان بنا جس کے لیے قربانیاں دی گئیں. پاکستان کے قیام کا مقصد جانا، ہم نے مشقی سوالات کو حل کیا، ہم نے خلاصے کو جانا اور پیراگراف کی تشریح میں کیا چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں ان کو جانا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.